شروع زمانے میں ویزے کی شرائط اتنی سخت نہ ہوا کرتی تھی۔ انڈیا اور پاکستان سے بآسانی برطانیہ کا ویزا حاصل ہو جاتا تھا۔ پاکستان وجود میں آئے ایک اشرا ہوا ہوگا جب میری نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ میرے جیٹ کو برطانیہ کی شہریت مل گئی تھی اور وہ یہاں بزنس کرتے تھے۔ انہی کی کوششوں سے میرے خاوند اور ان کے چچا زاد امین کو، جو میرے شوہر کے دوست اور ہم عمر بھی تھے، ویزا مل گیا تھا اور وہ بڑے بھائی فہیم کے ساتھ بطور بزنس پارٹنر قیام پذیر ہونے لندن آ پہنچے تھے۔ میرے جیٹ کا بزنس اچھا جا رہا تھا اور وہ دولت کمانے میں لگے ہوئے تھے۔ امان کو جب رقم کی ضرورت ہوتی وہ دے دیتے کہ چھوٹا بھائی ہے، یہاں گھوم پھر لے اور خوش رہے۔ میرے جیٹ بہت سیدھے سادے اور محنت کش آدمی تھے، مگر میرے جیون ساتھی اور دیور امان کچھ رنگین مزاج تھے۔ سونے پر سہاگا امین جو غیر شادی شدہ تھے، وہ کچھ اور زیادہ ہی شوقین مزاج تھے۔ ایک روز ان کی ملاقات اپنے ایک کلاس فیلو منصور سے ہو گئی، وہ بھی غیر شادی شدہ تھا۔ یوں تینوں کی بیٹھکیں ہونے لگیں۔ ایک روز منصور نے امین کو بتایا، یار لندن میں ایک جگہ انڈیا کی مشہور مغنیہ رہتی ہے جس کے گھر دل بستگی کا بڑا اعلیٰ اہتمام ہوتا ہے، اگر تم کو بوریت محسوس ہو تو بتانا۔ انگلینڈ میں مشرقی گائیکی سننے کو ملے اور کلاسیکی رقص کی جھنکاریں ہوں تو کیوں نہ لطف آئے گا۔ یہ سوچ کر میرا دیور امان اور کزن امین دونوں اپنے دوست کے ہمراہ اس جگہ پہنچے جہاں سرور جان کی محفل جمی ہوئی تھی۔ دراصل ان نوجوانوں کو اپنے وطن میں فلمیں دیکھنے کا بہت شوق رہا تھا، خاص طور پر ایسی فلمیں جن میں رقص ہوا کرتے تھے۔ جب یہ سرور جان کے خوبصورت گھر میں گئے، وہاں محفل جمی ہوئی تھی۔ اس کمرے کو بطور خاص حسن ذوق سے سنوارا گیا تھا۔ چاندنی بچھی تھی اور خوشحال رئیس لوگ بیٹھے تھے، یہ بھی ان کی صف میں بیٹھ گئے۔ ذرا دیر میں محفل عروج پر آ گئی۔ اس مغنیہ کی آواز تھی کہ جلتا ہوا شعلہ، پاؤنڈز کی اس کے قدموں میں بارش ہو رہی تھی۔ یہ بھی سنتے اور سر دھنتے رہے اور بے خودی میں نوٹ اس کے آگے رکھتے رہے۔ یہاں چیدہ چیدہ باذوق لوگ ہی آتے تھے۔ تقریباً 3 گھنٹے بعد محفل برخاست ہو گئی۔ ایک ایک دو دو کر کے سب گانا سننے کے شوق چل گئے، مگر امین اور امان اپنی جگہ بیٹھے رہے، جیسے کسی نے سحر کر کے ان کو منجمد کر دیا ہو۔ ایسی جگہ وزٹ کا یہ ان کا پہلا موقع تھا۔ ان کو وہاں کے آداب محفل کا بھی نہیں پتا تھا۔ چاہتے تھے کہ مغنیہ سے زبانی اس کے فن کی تعریف کریں۔ آخر وہی ان کے پاس آئی۔ امان کو کچھ نہ سوجا تو بولا، آپ بہت خوبصورت ہیں۔ اس بے ڈھنگے انداز پر وہ مسکرا دی اور کہنے لگی، لگتا ہے آپ یہاں پہلی بار آئے ہیں۔ انہوں نے یک زبان ہو کر کہا، جی ہاں، اب تو وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ سرور جان نے کہا، آپ لوگ کل صبح 9 بجے آ جانا، میرے پاس وقت ہوگا، آپ سے بات چیت ہو جائے گی۔ اگلے دن صبح 9 بجے یہ اس کے گھر پہنچ گئے۔ صبح کے وقت اس کو بغیر میک اپ کے دیکھتے ہی پتہ چل گیا کہ وہ نہ اس قدر خوبصورت ہے نہ ہی کم عمر، جیسی رات کو نظر آ رہی تھی۔ ان کا دل بجھ گیا۔ آپ بہت خوبصورت ہیں، انہوں نے کل رات اس سے کہا تھا اور آج اس کا جواب مل گیا تھا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ دیکھ لیا آپ نے کہ میں عام شکل و صورت کی ہوں۔ آپ کو خبر ہے کہ میری عمر کیا ہے؟ یہی کوئی 35 کے قریب ہوگی۔ پھر پوچھنے لگی، اچھا یہ بتاؤ رات تم لوگوں نے گانا سنتے ہوئے کتنے پیسے دیے تھے؟ تقریباً 1000 پاکستانی روپے کے لگ بھگ۔ وہ کہنے لگی، یہ لو اپنی رقم، میں تمہارے روپے نہیں لوں گی۔ تم لوگ یوں بھی پردیسی ہو، دور سے آئے ہو، میری شہرت سن کے اپنے ملک میں کیا یاد لے کر جاؤ گے؟ ان دونوں نے بہت انکار کیا، مگر اس اللہ کی بندی نے وہ رقم ان کو تھما ہی دی۔ اس نے پاکستان کے بارے میں بہت سی باتیں پوچھی۔ اب یہ حیران تھے کہ یہ کیسی مغنیہ ہے جو گھر آئی مایا کو لوٹا رہی تھی۔ ایسا واقعہ تو ہم نے کبھی نہ سنا تھا۔ ان کے چہروں پر حیرت دیکھ کر وہ بولی، بیٹا تم لوگ کیوں غلط راستے پر قدم اٹھا رہے ہو؟ اگر تم میرے حالات جان لو تو کبھی اس غلط راہ کا رخ نہ کرو۔ اس عورت کے منہ سے بیٹا کا لفظ سن کر ان کو بہت برا لگا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے بجلی کا ننگا تار ان کے جسم سے لگا دیا ہو۔ ان کے احساسات ان کے چہروں سے عیاں تھے۔ وہ ان کے دکھ کو محسوس کر چکی تھی۔ کہنے لگی، برا مان گئے، اٹھ کر جانے لگے ہو اس لیے کہ میں ایک غلط جگہ سے ہوں جس سے معاشرے کے شرفا نفرت کرتے ہیں، لیکن سینکڑوں لوگ میرا ناچ گانا دیکھنے اور سننے آتے ہیں، اپنا قیمتی وقت اور روپیہ بھی برباد کرتے ہیں۔ لیکن کل رات مجھے پہلی بار یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا کہ تم جیسے کمسن لڑکے بھی آ جاتے ہیں، وہ بھی میرے ہم وطن۔ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، نہ جانے تم کیوں اس راہ پر چلے آئے ہو۔ یہ تو تباہی کی جگہ ہے جہاں فن کے پس پردہ اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ اس کی نصیحت ان کو بری لگی۔ امان بول ہی پڑا، میڈم ہم واز سننے نہیں آئے تھے، چلو اٹھو امین۔ یہ اٹھ کر جانے لگے تو وہ بولی، رک جاؤ، تم لوگ یوں ناراض ہو کر یہاں سے نہیں جا سکتے۔ میں نے تو خود تم کو بلایا تھا، تم میرے مہمان ہو، چائے پیے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتے۔
میں کبھی ایسے کسی کو نہیں روکتی، لیکن تم پاکستان سے آئے ہو، اس لیے تم لوگوں سے مجھے خاص عقیدت ہے۔ میرے سارے عزیز و اقارب، والدین، بھائی تحریک پاکستان میں کام آ چکے ہیں۔ کاش تم لوگ میرا حال سن لیتے۔ اچھا بتاؤ، تم لوگوں نے 12ویں کا امتحان کب دیا؟ ابھی پچھلے سال، امین اور امان نے یک زبان ہو کر کہا۔ آگے نہیں پڑھنا کیا؟ اس نے پوچھا۔ دیکھیں گے، ابھی تو بھائی کے بلانے پر آئے ہیں۔ اس کے اپنائیت سے بات کرنے پر وہ لوگ بیٹھ گئے۔ وہ پاس بیٹھ کر ایسے باتیں کرنے لگی جیسے بہت دنوں بعد کوئی دکھ سننے والا ملا ہو۔ کہنے لگی، اگر میری شادی مناسب عمر میں ہو جاتی تو آج میرے بچے تمہاری عمر کے ہوتے، مگر میں بد نصیب تو شادی کی عمر سے قبل ہی ماں باپ اور سبھی اپنوں سے بچھڑ گئی تھی۔ ان دنوں میں صرف 13 برس کی تھی جب برصغیر میں آگ اور خون کی ہولی کھیلے جانے لگی۔ پاکستان کی طرف ہجرت کرتے ہوئے راستے میں ہمارا قافلہ لٹا۔ میں بدقسمتی سے زندہ بچ گئی، زخمی اور مردہ لوگوں کے ڈھیر میں دبی ہوئی تھی۔ ایک سکھ عورت مجھے اٹھا کر لے گئی۔ اس کے بعد وہاں سے یہاں آنے تک کی داستان بہت دردناک اور لمبی ہے، مگر دیکھو، جس سرزمین کو پانے کے لیے ہمارا کنبہ کٹ گیا، اسی سرزمین کے فرزند ہو کر تم کمسن لڑکے اپنا گنا قدر سرمایہ اس جگہ لوٹاتے پھرتے ہو۔ یہ میرے لیے بہت صدمے کی بات ہے۔ وہ یہ کہہ کر رو پڑی۔ اس کو اپنے بھائی اور اپنا کنبہ یاد آ گیا تھا۔ وہ دونوں گمسم کچھ دیر اس سوگوار کے پاس بیٹھے رہے، پھر اٹھ کر گھر آ گئے۔ اس روز میرا دیور بہت افسردہ تھا۔ میں نے جب اس سے اس کی افسردگی کی وجہ دریافت کی تو اس نے مجھے یہ قصہ سنایا اور کہا، بھابی، میں اس عورت کو، اس کے دکھ بھرے انداز کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ اس کے پاس بہت سے لوگ غزلیں وغیرہ سننے جاتے ہوں گے۔ سوچتا ہوں کہ اس نے ہمیں ہی کیوں اپنا حال دل سنانے کو منتخب کیا، اور ہماری ہی شکلوں میں کیوں سے اپنوں کی شباہت نظر آئی۔ گانا سننا تو کوئی جرم نہیں ہے۔ ہم پہلی بار گئے تھے، لیکن اس سے آگے بھی کچھ ایسے راز پوشیدہ تھے کہ اس نے گوارا نہ کیا کہ ہم اس راہ کو چل پڑیں۔ تبھی اس نے ہمارے قدموں کو روک دیا، اور یہ سچ تھا کہ سرور جان نے ان لڑکوں کو کچھ اس طرح روکا کہ پھر کبھی یہ کسی غلط جگہ پر نہیں گئے۔ جب بھی کوئی ایسا خیال ان کے دل میں آیا، اس عورت کے آنسوؤں نے ان کے ارادوں کا راستہ روک لیا، اور انہوں نے اس کے بعد تعلیم مکمل کی اور شاندار مستقبل بنانے کو اپنی ساری توجہ صرف کر دی۔ آفرین ہے اس عورت پر، جس کو لوگ گانے والی یا مغنیہ کہہ کر معمولی عورت سمجھتے تھے، مگر وہ کوئی معمولی عورت نہیں تھی۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔